السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فورتھ کلاس اسلامیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا؟ جو کوشچن آنسر کل دیے گئے تھے، امید ہے کہ آپ نے ان کو یاد کر لیا ہوگا۔ ان کو اچھی طرح سے یاد کیجئے اور کاپی میں لکھ کر کاپی چیک کرائیے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا؟ جواب: ان کی قوم پر پانی کا طوفان آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، جو برائیاں ان کے اندر موجود تھی ان کو چھوڑنے کے لیے کہتے رہے، لیکن ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا۔ ایک لمبے زمانے تک حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، اللہ کے پیغامات ان تک پہنچاتے رہے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک، 950 سال تک ان میں اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچایا، تو جب وہ نہ مانے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا۔ کیا عذاب آیا؟ ان کی قوم پر پانی کا طوفان آیا، جس میں کہ وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، تقریباً 82-83 لوگ تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو پانی کے عذاب سے کیسے بچایا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی کشتی بنائی اور اپنے ساتھیوں کو اس میں سوار کیا۔ اس سے پہلے کوئی کشتی، کوئی پانی کا جہاز وغیرہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے یہ پانی کا جہاز یا کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی ہے۔ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ ایسے کشتی بنائی جانی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو بتلایا کہ اس طرح سے کشتی بنائیے۔ گویا کہ اس کے انجینئر حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انجینئرنگ کر رہے تھے، وہ بتلا رہے تھے کہ کون سا پھٹا کہاں لگانا اور کس شیپ میں، کس نقشے کی یہ جو ہے کشتی تیار ہونی ہے۔ تقریباً اس کشتی کے تیار ہونے میں 2 سال لگے۔ اس کشتی کی لمبائی 30 ہاتھ تھی، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ، اور یہ کشتی 3 منزلہ تھی۔ کتنی منزلہ؟ 3 منزلہ کشتی تھی۔ اس کی ایک منزل میں جو نیچے کی منزل تھی، اس میں کیڑے مکوڑے، دوسری منزل میں چوپائے، گائیں، بیل، بھینس وغیرہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو سوار کیا گیا۔ سب سے اوپر کی منزل میں انسانوں کو سوار کیا گیا جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے طوفان میں، جس وقت زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا اور آسمان سے بارش ہو رہی تھی، پانی ہی پانی تھا جس میں سب کے سب غرق ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ جیسے جیسے پانی چڑھتا گیا وہ کشتی تیرتی گئی، اور اس طرح سے
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس عذاب سے کیوں نہیں بچا سکے؟ جواب: اس لیے کہ وہ خدا کا نافرمان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ حام، سام، یافس یہ ایمان لے آئے تھے اور کنعان ایمان نہیں لایا تھا۔ آخر وقت تک حضرت نوح علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے لیکن وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے تب اس کو آواز لگائی۔ اس نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں، جب پانی آئے گا تو میں سامنے والے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، لیکن پانی نے اس کو اتنا موقع نہیں دیا اور وہ پانی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس طریقے سے وہ بھی غرق ہو گیا اسی پانی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمت ایمان اور اس کی بات ماننے کی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی میں اس کو بچا لیتے ہیں، اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، گناہ کے کام سے، بری باتوں سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔ کامیابی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مؤمنین کامیاب ہیں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان اور خدا کو نہ ماننے والے بیٹے کا کیا نام تھا؟ جواب: اس نافرمان بیٹے کا نام کنعان تھا۔ کیا تھا نام؟ کنعان، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے سبب کتنے لوگ ایمان لائے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے سبب صرف 82 یا 83 لوگ ایمان لائے تھے۔ جو ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے انہی کو بچا لیا تھا۔ پھر جب پانی اتر گیا، پانی ختم ہو گیا، تو جیسے جیسے پانی اترتا رہا وہ کشتی نیچے آتی رہی۔ اس طریقے سے پانی ختم ہونے کے بعد وہ سب کے سب زمین پر اتر گئے، پھر زمین پر آباد ہوئے، اور اس طرح سے پھر آگے ان سے نسل چلی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جب جس نے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کی، ان کو ستایا، ان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی حفاظت کر کے مخالفین کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ دنیا میں آنے والا عذاب تھا، اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیاوی سزا کے مقابلے میں آخرت کی سزا بہت سخت ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کی تعلیمات کو اپنا کر ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو یہ جو کوشچن آنسر آپ کو دیے گئے، ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں
اور اپنی کاپی میں ان کو اتار کر کاپی جو ہے چیک کرانے کے لیے اسکول میں بھیج دیں۔ جو حدیث دعائیں آپ کو یاد کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں ان کو اچھی طرح یاد کرتے رہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔